الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة وطالبها كلاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخرت کا راستہ دنیا سے ہی ہو کر جاتا ہے، اس لیے دنیا کی حیثیت ایک پل کی ہے، دنیا منزل نہیں ہے، منزل آخرت ہے. اور جس طریقے سے دنیا سے ہو کر آخرت پہنچتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا سب سے بڑی رکاوٹ ہے آخرت کی کامیابی میں. اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت سے ہمیں بار بار آگاہ کیا ہے تاکہ ہم اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں اور منزل جو ہماری آخرت ہے اس کے پہنچنے میں دنیا ہمارے لیے رکاوٹ ثابت نہ ہو جائے. پچھلے ہفتے جو بات ہو رہی تھی اخلاق کے تعلق سے کہ اخلاق کی درستگی یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے. اگر اخلاق درست نہ ہوں تو پھر سارے اعمال بے روح ہیں، بے حقیقت ہیں. انہی اخلاق میں ایک خلق، اخلاق یہ جمع ہے خلق کی، وہ زہد ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں شخص بڑا عابد اور زاہد ہے. عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، اور زاہد کہتے ہیں اس شخص کو جو دنیا سے بے رغبت ہو، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اس کا دل دنیا میں اٹکا ہوا نہ ہو، اس کے دل میں دنیا اس طرح سے گھر کر نہ گئی ہو، اس طرح سے پیوست نہ ہو گئی ہو، اس طریقے سے جم نہ گئی ہو کہ ہر وقت دنیا ہی کے خیال میں رہتا ہے، ہر وقت دنیا ہی کے تذکروں میں رہتا ہے، ہر وقت دنیا ہی کی فکر سوار ہے، دنیا کے کاروبار ہی میں لگا ہوا ہے، گفتگو دنیا کے تعلق سے، مشورے دنیا کے تعلق سے، بچوں کو تعلیم دلانا ہے تو دنیاوی ایجوکیشن کے اعتبار سے ہی فکریں ہیں، بچوں کے دنیا کے مستقبل کی فکر لگی ہوئی ہے کہ ان کی دنیا کا فیوچر کیا ہوگا. تذکرے، گفتگو، مشورے، بات چیت دنیا ہی کے لائن سے ہوتی ہے.
تو یوں سمجھو کہ اس کے اندر زہد نہیں ہے، یہ دنیا کا طالب ہے، دنیا کا طلبگار ہے، اس کے دل میں دنیا سمائی ہوئی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو چاہے اس کے پاس دنیا کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے دولت کے انبار اس کے پاس لگے ہوئے ہو، بینک بیلنس بھرا پڑا ہے، بڑے بڑے کاروبار ہیں، زمینیں ہیں، فلیٹس ہیں، شاپس ہیں، بڑے بڑے مالز ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں اس کی پراپرٹیز ہیں، دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی حیثیت والا بنایا ہے، لیکن اگر اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو وہ زاہد ہے، وہ دنیا سے بے رغبت ہے۔ یہ چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ دنیا کا ہونا یہ اس کے دنیا دار ہونے کی نشان نہیں ہے، دنیا کا دل میں ہونا، دنیا سے محبت ہونا، دنیا کی ہی فکر ہونا، دنیا ہی کی طلب ہونا، دنیا ہی کے تذکرے، دنیا ہی کے مشورے، دنیا ہی کی سوچ کا ہونا، یہ اس کے دنیا دار ہونے کی نشانی ہے، چاہے اس کے جیب میں 1 روپیہ نہ ہو۔ ایک شخص حج کے موقع پر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر خوب سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، حالت بھی اس کی بگڑی ہوئی ہے، درویشانہ اور فقیرانہ لباس ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف حرم ہی میں ایک صاحب تجارت میں مصروف ہیں۔ آج کا جو حرم ہے، آج سے 50 سال پہلے والے حرم کو آپ اگر دیکھیں گے تو حرم کے ہی کنارے پر لوگ چھوٹے موٹے کاروبار بھی کیا کرتے، اور اس سے پہلے جائیں گے آج سے 200-500 سال پہلے تو وہ الگ ہی سین ہوا کرتا۔ ابھی تو جس کو بزنس کرنا، کاروبار کرنا، ایک دم باہر ہوتا ہے، مطاف ہے، پھر مسجد حرام ہے، اس کے بعد بڑا صحن ہے، پھر صحن کے بعد پھر بلڈنگیں شروع ہوتی ہیں، وہاں پر کاروبار ہوتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ 1962 اور 1950s کی جو ویڈیوز ہیں آپ ان کو دیکھیے، اس زمانے کا حج بھی کتنا سادگی کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس زمانے کا بیت اللہ اور اس کے اطراف کا تھوڑا سا ماحول بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ واقعہ تو پرانا ہے۔ تو ایک صاحب کاروبار کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے حج کے موقع پر ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو فرصت ہی نہیں ہے نوٹ گننے سے۔ بیک وقت 2 شکل ہے، ایک کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر چیخ چیخ کر سسکیاں لے کر رو رہا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ دوسرا کاروبار میں اتنا مصروف ہے کہ اس کو نوٹ گننے میں سانس لینے کی بھی فرصت نہیں۔ ایک اللہ والے نے دونوں کے دل پر نظر ڈالی۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ان پر کھول دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پردہ پکڑ کر رو رہا ہے اور بیت اللہ سے سینے کو چمٹا رہا ہے اور چیخ چیخ کر دعائیں کر رہا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اور وہ جو دوسرا کاروبار کر رہا ہے
اور ظاہری نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو دنیا میں پڑا ہوا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے وہ اللہ سے غافل نہیں ہے۔ تو سارا کچھ تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، اور دنیا مضر ہے ہی ان کے لیے جن کے دل میں دنیا ہے، اور دنیا دھوکہ دیتی ہی ان کو ہے جو دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ جن کو دنیا سے محبت نہ ہو، دنیا دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ساری طاقت لگا دے، وہ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی، بلکہ اس کے دین میں مددگار ہو جاتی کہ اس دنیا کے ذریعے سے وہ دین کے وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے جو انسانیت کے لیے اور لوگوں کے لیے تادیر فائدہ پہنچاتے رہتے اور اس کی آخرت بنتے رہتی ہے۔ تو زہد کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے باطن سے ہے۔ زاہد وہ شخص ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اور دنیا پرست وہ ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت، تذکرے دنیا کے، مشورے دنیا کے، بچوں کے بارے میں فکر ہے تو دنیا کی، ایجوکیشن کون سی اختیار کی جائے تو دنیا پیش نظر، دین کی طرف توجہ نہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفہ وطالبها کلاب۔ ایسے لوگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اپنی وہ شکل جو خدا کی نظر میں ہے وہ سن لیں۔ دنیا مردار ہے۔ آپ بکرا لاتے ہیں قربانی کے دنوں میں، بڑا پیسہ خرچہ کر کے بڑی محبتوں سے، اور پھر بکرا کرنٹ لگنے سے مر جاتا ہے، تو اب ساری محبت اس سے ختم ہو جاتی، بھائی یہ مردار ہے، اس کو پھینکو، کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، اور بھنگیوں کو کھانے کے لیے دے بھی نہیں سکتے۔ ہاں، آپ نے کوڑا پر پھینک دیا، بعد میں بھنگی آگے لے کے چلا گیا، وہ اس کا الگ مسئلہ ہے۔ کیا آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی کہ میرا 40,000 ڈوب رہا ہے، کم سے کم بھنگی تو کھا لے گا؟ تو مردار ایسی چیز ہے، اس کو کسی اور کو دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، کھانا بھی کھلانا بھی۔ اتنا نفرت کے لائق وہ چیز ہو جاتی ہے کیا وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول دنیا کو مردار سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا، اس کی پوری جائیدادیں، اس کے پورے خزانے، اس کی پوری ترقیاں، اس کی لمبی لمبی بلڈنگیں، اس کے بڑے بڑے کارخانے، اور اس کے بڑے بڑے محلات، اس کے بڑے بڑے بینک بیلنس، اور سارے کچھ ہے، اس کی حیثیت مردے کی ہے، مردار کی ہے، یعنی بالکل بے حیثیت۔ اور جو اس کی طلب میں لگے ہوئے ہیں اس طرح سے کہ ان کی محبت دلوں میں بھری پڑی ہے اور 24 گھنٹہ اسی میں لگا ہے، وہ کتے ہیں۔ شکل تو ان کی انسان کی ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ کتوں کی طرح سے۔ الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، اس لیے کہ مردار کو کھانے والا کتا ہی ہوتا ہے۔ کیا عجیب مثال اور کیا عجیب تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اتنی خطرناک چیز ہے دنیا کی محبت۔ دنیا خطرناک نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مقدر کی روزی کم یا زیادہ
بہرحال ملنا ہے. خطرہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. یہ بڑے خطرے کی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی تڑپ ہوتی ہے، دنیا کی چاہت ہوتی ہے، دنیا ہی کی جو ہے ہر وقت فکر ہوتی ہے، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. اور جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ دل ویران ہے، اور اس کے تمام اعمال خیر جو وہ بجا لاتا ہے وہ سب کے سب اللہ کی نظر میں بے حیثیت، بے وقت ہے. اس کی کوئی قیمت اللہ کی نظر میں نہیں. اب وہ چاہے کتنے ہی عمرے کریں، چاہے کتنے ہی حج کریں، چاہے وہ کتنی ہی زکاتیں بانٹتا پھرے، چاہے وہ کتنی ہی مسجدیں بناتا پھرے، اگر دنیا کی محبت اس کے دل میں بھری ہوئی ہے اور وہ طالب دنیا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دل ایسا بنایا ہے کہ اس میں کوئی محبت حقیقی طور پر ایک ہی کی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ دل ایسا ہے کہ یہ بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا، اور حقیقی محبت کسی ایک ہی کی ہو سکتی ہے. بیک وقت دو محبتیں اس دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یا تو محبت اللہ کی ہوگی یا محبت اللہ کے غیر یعنی دنیا کی ہوگی. یا تو محبت اللہ کی ہوگی یا محبت غیر اللہ کی ہوگی یعنی دنیا کی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں ایک شخص کے دل میں اللہ کی بھی محبت پوری کی پوری سمائی ہوئی ہو اور دنیا کی محبت بھی پوری کی پوری. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیالست تو محالست تو جنوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تیرے دل میں خدا کی محبت بھی 100% رہے اور دنیا کی محبت بھی سمائی ہوئی رہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک خیال ہے جو محال ہے، اور یہ مجنون شخص ہی سوچ سکتا ہے، عقل مند آدمی اس بارے میں نہیں سوچ سکتا. ہم خدا خواہی و ہم دنیائیں دوں، این خیالست تو محالست تو جنوں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت تھی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. بیویوں میں حضرت عائشہ ہیں، بیٹیوں میں حضرت فاطمہ ہیں، لیکن تمام مسلمانوں، تمام صحابہ صحابیات بیویوں میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے تھی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا تھا. اتنی محبت اللہ کے رسول آپ سے کیا کرتے تھے، آپ کی اتنی بڑی قربانیاں بھی تھی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی تھی جیسے ایک آئینہ ہو. وہ آئینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا جائے تو آپ حضور ہیں اور آئینے میں جو عکس نظر آ رہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. اتنی زیادہ دونوں کے اندر مماثلت اور مشابہت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر سے بے انتہا محبت ہے. میں نے ہر ایک کے حق کو ادا کر دیا، ابو بکر کا حق میں ادا نہیں کر چکا ہوں. میری طرف سے اس حق کو اللہ تبارک و تعالی ادا کرے. بے شمار فضائل ہیں لیکن
حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو اپنا محبوب بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں ابو بکر کو اپنا محبوب بنا نہیں سکتا، اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا. میرا محبوب تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس دل میں صرف اللہ کی ذات رہ سکتی ہے. میں اپنے دل میں جب اللہ کی ذات کو محبوب بنا چکا ہوں تو اب ابو بکر کو محبوب نہیں بنا سکتا. ہاں وہ میرے دوست ہیں، ان سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن میرے محبوب تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو تعلقات بہت سارے ہو سکتے ہیں، بڑے قریبی تعلقات ہو سکتے ہیں. ماں باپ سے تعلق ہوتا ہے، بیوی بچوں سے تعلق ہوتا ہے، استاد سے تعلق ہوتا ہے، دوست و احباب ہوتے ہیں. تعلقات ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، اپنے پیر اور اپنے شیخ ہوتے ہیں. انسان کو بے پناہ تعلق ہوتا ہے، لیکن بہرحال دل میں تو صرف جگہ کس کی ہے؟ خدا کی ہے. اور جب خدا کی محبت دل میں ہو تو پھر دوسرے کی محبت اس طرح سے دل میں نہیں آ سکتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے اپنے محبت کا اظہار فرمایا اور بہت تعلق کا اظہار فرمایا، لیکن صاف کر دیا کہ محبت تو بس صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی. تو یا تو محبت اللہ کی ہوگی یا محبت دنیا کی ہوگی. اور جب اللہ کی محبت ہوگی تو پھر اس کا ظہور بھی ہوگا. اس کا ظہور کیا ہوگا کہ دنیا کی محبت اس درجے کی نہیں ہوگی. بیوی سے محبت ایک حد تک ہوگی، ماں باپ سے محبت ایک حد تک ہوگی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں ان کو ترجیح نہیں دے گا. یہ نشانی ہے. نماز تو سب پڑھتے ہیں، دوسرے ارکان سب ادا کرتے ہیں، لیکن جب دنیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ ہے وہ تھرمامیٹر جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان میں گرماہٹ کتنی ہے. 100 کے نیچے ہے یا 100 کے اوپر ہے، یہ تھرمامیٹر بتائے گا. آپ کی داڑھی، آپ کے کرتا پائجامہ، آپ کی تہجد سے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کم حیثیت ہے، بہت حیثیت ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں اور علامتیں ہیں. لیکن یہ پتہ کب چلے گا کہ دل میں کس کی محبت ہے؟ دنیا کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہوگا، مقابلہ ہوگا. کہ دنیا کی رسم و رواج یہ ہے، دنیا کا مطالبہ یہ ہے، بیوی اس چیز کو ضد کر رہی ہے، خاندان والے اس چیز پر اڑے ہوئے ہیں، دل کی خواہش یہ ہے. سارا معاشرہ ایک طرف کھڑا ہے اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب اس کے ایمان کے تھرمامیٹر کو اس کے بغل میں لگاؤ یا اس کے منہ کے اندر ڈالو، پتہ چلے گا کہ اس کی داڑھی کے اندر کتنی سنیت ہے اور اس کے کرتا پائجامے کے اندر کتنا ایمان ہے، اور اس مومن کے اندر اس کا ایمان کتنا گرم ہے. اگر اس نے سارے معاشرے کو، سارے تعلقات کو ایک طرف کر دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا، دنیا جائے چولہے بھاڑ میں، ہے اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت کا جلا ہوا ہے. اور اگر گھبرا گیا، بابو جی ڈر گئے کہ باہر تو اتنا سینہ تان کر چلتے تھے اور یہ انداز تھا کہ
سارے لوگ گھبرائے ہوئے تھے، گھر کے اندر بلی بنے ہوئے، بھیگی بلی. تو پتہ چل گیا کہ ایمان دل میں، اللہ کی محبت دل میں جیسی چاہیے ویسی نہیں ہے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. یہ ہے تھرمامیٹر. مثالیں تو میں بہت ساری دے سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ ہو جائے گا. اسی سے ہم سمجھ لیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونا چاہیے. اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو یہ ہمیں ہر جگہ دھوکہ دے گا، یہ ہر جگہ ہمیں جھکائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے. حدیبیہ کے موقع پر ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اللہ کے رسول نے، صحابہ نے خواب دیکھا، سب عمرے پہ جا رہے، ارادہ کیا، پہنچے، درمیان میں روک دیا. مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. وہ مقام جو تھا اس کو کہتے حدیبیہ. وہاں سے اللہ کے رسول نے حضرت عثمان، جو کہ بڑے آدمی تھے، مکہ کے اندر بھی معزز تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے بات کر کے آؤ، تھوڑی میٹنگ کر لو. تو حضرت عثمان مکہ پہنچے. حضرت عثمان کا یہ پائجامہ نصف ساق تک تھا، آدھی پنڈلی. اللہ کے رسول کی سنت وہی ہے، ٹخنے کے نیچے رکھنا کفار کا طریقہ ہے. ٹخنے کے نیچے رکھنا جہنمی ہونے کی نشانی ہے. دونوں چیزیں سن لیں. ٹخنے کے نیچے رکھنا کفار کا طریقہ ہے، ٹخنے کے نیچے رکھنا جہنمی ہونے کی نشانی. اب آپ کی نماز اگر آپ کو جہنم سے بچا لے تو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. ٹخنے کے نیچے جس کا پائجامہ ہوگا، لنگی ہوگی، جبہ ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ کے رسول نے ضمانت دے دی جہنم کی، جیسے بہت سارے اعمال پر ضمانت دیے جنت کی. تو حضرت عثمان اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ٹخنے کے اوپر آدھی پنڈلی تک پائجامہ پہن کے گئے. اب چونکہ کافروں اور مشرکوں کا طریقہ تھا ٹخنے کے نیچے رکھنا، تو وہاں کے لوگوں نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ بھائی یہ بڑے بڑے سرداروں سے ملنے آئے ہو، میٹنگ کرنے کے لیے، آپ کا ٹخنا چھپا ہوا ہونا چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے حساب سے ڈریس ہونا چاہیے. تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے نصف ساق تک لنگی پہنتے ہوئے، ازار پہنتے ہوئے دیکھا ہے. میں اپنے پائجامے کو ٹخنے کے نیچے نہیں کر سکتا. میٹنگ کرنا تو کرو، نہیں کرنا تو میں واپس جاتا ہوں. یہ ہے ایمان کا تھرمامیٹر اور اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت دل میں ہونے کی نشانی. صحابہ کی ایک جماعت ایران فتح کرنے کے لیے پہنچی، فارس. میں تھرمامیٹر بتا رہا ہوں، ایمان کا تھرمامیٹر. کسی کو بخار ہوتا ہے نا تو لوگ بہت سارے الگ الگ باتیں بولتے ہیں. ارے بھائی اس کو بہت بخار ہے، تو بولتا کم بخار ہے. بھائی تھرمامیٹر لگا لو نا، پتہ چل جائے گا 100 کے نیچے ہے کہ اوپر ہے. تو ہر ایک اپنے اپنے ایمان کے بارے میں بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے. ایمان کا تھرمامیٹر دیکھ لو. تو صحابہ کی جماعت فارس پہنچی، ایران جو اس وقت کا سپر پاور تھا اور واقعتاً زبردست طاقت تھی. واقعہ تو بہت طویل ہے. 12 صحابہ کو بلایا کسریٰ نے اور اپنے دسترخوان پہ بٹھایا کھانے کے لیے. اب کھاتے کھاتے کچھ گر جاتا ہے تو حضرات صحابہ نے اس کو اٹھا کے کھانا شروع کیا. تو بازو والے نے اس کو
ٹھونک ماری, ارے تو یہاں کدھر بیٹھا تھے؟ US کے پریزیڈنٹ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں US کے پریزیڈنٹ کی بھی حیثیت کچھ نہیں تھی جتنا طاقتور اللہ نے ان لوگوں کو بنایا. وہ تو بھکاری ہے, دوسرے دنیا کے پیسے والوں کو لے کر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اگر دنیا کے دوسرے ممالک اپنے پیسے کھینچ لے فوراً کولیپس ہو جائے گا ملک. ان کے پاس ذاتی دولتیں تھیں. بہرحال تو بازو والے نے یاد دلایا کہ کس کے دسترخوان پر بیٹھے ہو, یہاں پر گرے ہوئے دانے کو اٹھا کر کھانا بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے, ذلیل ہونے کی نشانی سمجھی جاتی ہے. آ گیا دین اور دنیا کا ٹکراؤ, دین اور دنیا کا ٹکراؤ. اللہ معاف کرے, ہمارے بہت سارے لوگ تو داڑھی بھی صاف کر کے جاتے ہیں کہ بھائی ان سے ملنا ہے, تھوڑے اپنی شکل ان کے جیسی بنا کے جاؤ, بندر بن کے جاؤ. تو اس وقت ان صحابی نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کے لیے. ان کی نظر میں اس وقت کا جو سپر پاور تھا اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی. واقعہ تو مزہ اس وقت آئے گا جب آپ پوری تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھو گے یا سنو گے کہ صحابہ جب اس کے دربار میں گئے تو کیسے گئے. یہ تو میں آپ کو دسترخوان کی مثال دے رہا ہوں. ایسی محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے دین کی دل میں بسی ہوئی تھی کہ ان کی نگاہوں میں کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کی سنت کو میں چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ دل ایسا بنایا ہے کہ یا تو اللہ کے رسول کی اور اللہ کے دین کی محبت ہوگی یا پھر اللہ کے غیر کی دنیا کی محبت ہوگی, دونوں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے. کیوں پیدا کرنا ہے, یہ کیوں ضروری ہے, اللہ کا دین کیوں معزز ہے, اس کے بغیر کیوں چارہ نہیں ہے, انشاءاللہ اس پر آئندہ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نماز پڑھنا